بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزے ہی سے متعلق دو تین مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو روزہ میں نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا، غسل کی حاجت ہو گئی، غسل فرض ہو گیا، تو ایسی صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ایک شخص سویا ہوا تھا اور نیند میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچے والی عورت ہے، تو کیا وہ عورت روزے کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ اور اگر عورت باوضو ہے اور باوضو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں باوضو عورت، ایک عورت نے وضو کیا، وضو کے بعد اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو اس سے اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو روزہ کب سے رکھوانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے اگر بچہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے، جیسے 10 سال کے بعد، تو اس کو روزے کی ترغیب دے سکتے ہیں، اور روزے کی ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے۔ بچہ اگر روزہ رکھتا ہے اپنی بشاست سے تو بہت اچھا ہے، باقی بہت چھوٹے بچوں کو زبردستی روزہ رکھوانا اور اس کی شوبازی کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بچہ اگر شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، ذرا سمجھداری کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو عادت ڈلوانی چاہیے، ترغیب دینی چاہیے، لیکن جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا، جب تک بچہ بچہ ہے، وہاں تک اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس وقت فرض ہے جب وہ بالغ ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں عورت کھانا بناتے ہوئے کھانا چکھ سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں تو حکم یہی ہے کہ عورت کھانا بناتے ہوئے کھانا چکھ نہیں سکتی۔ البتہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت کا شوہر نعوذ باللہ ظالم ہو، ظالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا بھی کھانے میں فرق آیا تو وہ بگڑ جائے گا اور جھگڑا کرے گا، تو یہ شکل ظالمانہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یاد رکھو، حقیقت یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے عورت کی جو ذمہ داریاں رکھی ہیں اس میں سے یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر کے لیے کھانا بھی بنائے۔ یہ ذمہ داری مرد کی ہے کہ عورت کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کی شرعاً ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کھانا بنائے۔ اگر وہ ہمارے لیے کھانا وانا بناتی ہے تو شرعی اعتبار سے یہ اس کا ایک احسان ہے ہم پر۔ لہذا اگر یہ حقیقت ہمارے سامنے ہو، یہ مسئلہ ہمارے اول تو ہم عام طور پر یہ باتیں سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ عورت کچن اور چکن کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ مرد کی جو ذمہ داری ہے عورت کے لیے مکان کا انتظام کرنا، اس کے لیے کپڑے لتے کا انتظام کرنا اور اس کے لیے کھانے وانے کا انتظام کرنا،
یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہاں البتہ کھانے کا سامان لا دیا اور اس کو عورت نے پکا لیا تو یہ اچھی بات ہے، یہ اخلاقاً اس کی ذمہ داری ہے، شرعاً اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب اگر کسی وقت کھانا کچھ ذرا آگے پیچھے ہو گیا تو ایسی صورت میں ہمیں کوئی حق نہیں بنتا، شوہر کو کوئی حق نہیں بنتا کہ عورت کو ڈانٹیں۔ بلکہ عجیب و غریب ایک واقعہ مجھے یاد آیا، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک اللہ والے تھے، تو ان کا ایک مرید تھا۔ اللہ والوں کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنا ہم سمجھتے ہیں اس زمانے میں اپنی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھو یاد رکھو، ہماری اپنی اصلاح تو یہ فرض ہے، اپنی اصلاح فرض ہے، اور کسی مصلح سے یعنی کسی شیخ سے، کسی پیر سے، شیخ اور پیر سے مراد وہ شیخ اور وہ پیر جو واقعتاً متبع سنت ہو اور جو پیر بننے کے لائق بھی ہوں۔ اب اس کے مستقل شرائط ہے، وہ اس وقت ابھی موضوع نہیں ہے ہمارا۔ یہ واقعتاً جو متبع شریعت ہو، متبع سنت ہو، اور جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، کسی ایسے مصلح سے، پیر سے، شیخ سے بیعت ہونا یہ سنت ہے۔ اصلاح کرنا اپنی یہ فرض ہے، اور کسی سے بیعت ہونا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور یہ ایسی پاکیزہ سنت ہے کہ اس سے عموماً فرائض زندہ ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مختلف قسم کی بیعت کی ہے، ایمان پر بھی بیعت کی، جہاد پر بھی بیعت کی، اور اپنی اصلاح کے لیے بھی بیعت کی۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بہرحال عام طور پر کسی واقعی متبع شریعت اور متبع سنت سے بیعت ہونے کے بعد اور پھر ان کی ماتحتی میں ان کے مشورے سے اپنی زندگی گزارنے کے بعد اپنی اصلاح عموماً آسان ہو جاتی ہے۔ رسمی طور پر کسی کو بیعت بنانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ خیر، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، تھانوی فرماتے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی شخص نے اصلاحی تعلق قائم کیا اور اس کے بعد ان کے مشورے سے زندگی گزارنے لگا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کوئی بہت اچھا موقع رہا ہوگا، بیوی نے کھانا بنایا تو اس میں ذرا نمک بہت تیز ہو گیا۔ اب اسے بہت مناسب موقع تھا، مثلا ہو سکتا ہے چھٹی کا موقع ہو اور اس نے بہت اپنی پسند کا اور اپنی شوق کا کوئی کھانا بنوایا ہو۔ اب ایسی صورت میں کھانا ذرا بگڑ گیا، اس کو غصہ تو بہت آیا۔ یاد رکھو غصے کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ارے بولو، دو قسمیں ہیں۔ ایک غصہ حرام ہے، دوسرا غصہ فرض ہے۔ کون سا غصہ حرام ہے، کون سا غصہ فرض ہے؟ اللہ کے لیے غصہ کرنا یہ فرض ہے، اور نفس کے لیے غصہ کرنا، رب کے لیے غصہ کرنا تو فرض ہے، اور نفس کے لیے غصہ کرنا۔ اچھا، رب اور نفس کے لیے غصے میں کیا فرق ہے؟ رب کے لیے غصے کا مطلب یہ ہے، آپ کے سامنے آپ کا بچہ یا خدا نخواستہ آپ کا گھر والا اللہ کا حکم کھلم کھلا توڑ رہا ہے۔ اب دیکھیے، یہ اللہ کے لیے غصہ آنا چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ اسی طرح خدا نخواستہ کوئی شخص اسلام کے متعلق اور قرآن کے متعلق اور پیغمبر اسلام کے متعلق کوئی توہین آمیز جملہ بولتا ہے، گالی بول رہا ہے نعوذ باللہ، تو ایسی صورت میں یہ وہ موقع ہے کہ اللہ کے لیے، رب کے لیے اس موقع پر غصہ آنا فرض ہے۔ اور نفس کے لیے غصے کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ وہی کھانا آپ کو بہت شوق تھا، بہت شوق سے کچن میں چکن لا کر کے رکھا اور بہت اپنی پسند کا کھانا بنوانا چاہتا تھا اور کسی وجہ سے نہیں اچھا بنا، اب غصہ تو بہت آیا۔ یہ نفس کے لیے غصہ ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ دی جو آپ کے مزاج کے خلاف تھی، خدا نخواستہ آپ کو گالی دے دی، اب غصہ تو آئے گا۔
یہ ہے وہ غصہ جو نفس کے لیے ہوا، یہ ہے وہ غصہ جس کو دبانے کا حکم ہے، جس کو ضبط کرنے کا حکم ہے، اور جنتیوں کی جو صفات قرآن نے بیان فرمائی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ایک صفت یہ بھی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو بہرحال اس کو بڑا غصہ آ گیا بیوی پر، لیکن اس شخص نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا۔ بہت بڑا عمل ہے، بلکہ ہمارے آقا فرماتے تم بہادر کسے سمجھتے ہو؟ جو کسی پہلوان کو پچھاڑ دے، کیا وہی بہادر ہے؟ ارے یہ دنیا والوں کی نظروں کا بہادر ہے، لیکن اللہ کی نظروں کا بہادر کون ہے؟ اللہ کے نبی کی نظروں کا بہادر کون ہے؟ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ یہ صفت میں ہم بہت پیچھے ہٹ رہے ہیں، بہت کمزور ہم واقع ہوئے ہیں اس میں۔ کوشش کیجئے اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی، بہت بڑی بات ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کے لیے بڑے فضائل بھی ہیں، بہرحال مجھے اس میں ابھی جانا نہیں ہے۔ اس کو بڑا غصہ آ گیا، لیکن اس نے اپنے آپ پر ضبط کر لیا، کنٹرول کر لیا، اور اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر کے معاف کر دیا۔ اپنی بیوی کو کیا سمجھ کر؟ اللہ کی بندی سمجھ کر کے معاف کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا جب انتقال ہو گیا اس کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ اب ایسے واقعات میری آپ کے اور دنیا والوں کی عبرت کے لیے اگر پیش آ جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہماری آپ کی عبرت کے لیے ایسے واقعات اللہ پاک رونما فرما دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ اس سے عبرت حاصل کریں۔ بہرحال کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھائی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ بہت عجیب، مولانا تقی صاحب دامت برکات نے بھی صحیح خطبہ میں اس کو بیان کیا، اس واقعے کو مجھے ایسا یاد پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ بڑا عجیب و غریب میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ اس دن جو میری بیوی نے، ایک مرتبہ میری بیوی نے میری اپنی پسند کا کھانا بنوایا، لیکن اس نے کھانا کو بگاڑ دیا، مجھے غصہ بڑا آیا، لیکن میں نے اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر کے معاف کر دیا، تو اسی عمل کی بنیاد پر اللہ نے مجھے بھی اپنا بندہ سمجھ کر مجھے معاف کر دیا۔ سمجھے؟ تو کبھی ہم بھی یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اس پر عمل۔ ہماری بیوی ہے، کوئی ہماری باندھی نہیں ہے، وہ ہماری بہترین رفیق حیات ہے، ہماری بہترین دوست ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے، باندھی کی طرح سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات پتہ نہیں کہاں سے چل پڑی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی کا شوہر نعوذ باللہ ظالم ہے، اور ایک مسلمان کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، میں نے ذرا سی ترمیم کر کے اس کو لکھا ہے، وہ کہا کہ ہمارا بعض لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے، وہ جو کہتے ہیں نا گھر میں باہر برائیاں گھر میں لڑائیاں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کون ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ وہ اقبال کہتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے شانوں پر، سب کے لیے بڑا اچھا ہے، اپنے کسٹمر کے لیے بڑا اچھا، اپنے فرینڈ سرکل کے لیے بڑا اچھا، اور رات کی بیٹھک والوں کے لیے بڑا اچھا، آفس والوں کے لیے بڑا اچھا، اور گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں آتا ہے، اب بیوی بھی گھبرائی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا آفت اٹھائے گا، بچے بھی سہمے ہوئے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے شانوں پر، اور برق گری تو بیچارے گھر والوں پر۔ یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بہت اخلاق سے رہنا چاہیے اپنے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حقائق سمجھا دے۔ بہرحال تو اگر خدا نہ کرے کسی کا شوہر نعوذ باللہ ظالم ہو، اور عورت کو یہ خطرہ ہو کہ ذرا بھی کھانے میں آگے پیچھے کوئی معاملہ ہو گیا تو وہ مصیبت کھڑی کر دے گا، ایسی مجبور عورت اگر کھانے کو ذرا سا زبان سے ٹچ کر لے، جس کو اگر چکھنا کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں چکھنا نہیں ہے، ٹچ کرنا، اور ٹچ کرنے کے بعد پھر تھوک دے، کشتر ہو تو اور
تیکھا سالن ہو، تیکھا چیز ہو، میٹھی چیز ہو، جو بھی ہو، ذرا سا زبان سے ٹچ کر دے اگر ایسی عورت تو ایسی عورت کے لیے گنجائش ہے۔ علامہ شرم بلالی نے نور الرضا میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا ایک آخری مسئلہ بہت عجیب و غریب، یہ سوال بہت دلچسپ سوال ہے۔ یہ سوال ہمارے سامنے آیا کہ بھائی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں شرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اس کے باوجود گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ بظاہر یہ بہت قیمتی سوال ہے، دلچسپ سوال ہے۔ سوال ہے کہ نہیں دلچسپ؟ دیکھیے رمضان میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو جب قید کر دیتے ہیں، اس کے باوجود گالیاں بولنے والی بعض لوگ گالیاں بولتے ہی ہیں، اور بیجا غصہ کرنے والے بیجا غصہ کرتے ہی ہیں، اور جھگڑنے والے جھگڑتے ہی ہیں، فتنہ کرنے والے فتنہ کرتے ہی ہیں، اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے مسجدوں میں آ کر بھی تکلیف پہنچاتے نہیں پہنچاتے، عادت بنی ہوئی ہے تو وہ جاتی نہیں ہے۔ یہاں آ کر کے بھی ہم اپنی یعنی سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری ذات سے ہوش پر بیٹھنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور صفوں میں بیٹھنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور اس طریقے سے ٹولیے وغیرہ سے منہ وغیرہ پوچھتے ہیں۔ اب یہ ٹولیے وغیرہ جو مسجدوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، کاہے کے لیے؟ آپ کی ناک صاف کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کیا؟ اور آپ کی گردنیں صاف کرنے کے لیے رکھے ہوئی یہ ٹولیے؟ کتنے شرم کی بات ہے اور کتنی گٹھیا قسم کی بات ہے۔ بعض لوگ ناک صاف کر رہے اور بعض لوگ جو ہے گردنیں صاف کر رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ باتیں کہنا اچھی نہیں لگتی، یہ بچوں کی طرح سے باتیں ہیں، اور بلکہ بچوں سے گری ہوئی حرکتیں ہیں، اس سے دوسروں کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ وضو کر کے اٹھتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد والی جو بیٹھک ہے اس میں پانی گراتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے آنے والا جو بیٹھے گا اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہت سے لوگ صفوں میں گنجائش نہیں ہے، ہٹا کر کے پھلان کر کے بھی کسی بھی طرح سے زبردستی بھی گنجائش کر، یہ چیزیں شرعاً غلط ہیں، لیکن جن لوگوں کا مزاج ضدی والا ہے انہیں تو سمجھ میں آنا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں بہت غلط طریقہ ہے، ان چیزوں سے ہمیں سنبھلنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ڈسپلین، ساری دنیا کو ڈسپلین کا سبق دیا خدا پاک کی قسم صرف اور صرف اسلام نے۔ دنیا میں جہاں بھی آج کہیں ڈسپلین ہے وہ صرف اسلام کی برکت ہے، لیکن بدقسمتی کہی ہے ہمارے یہاں سے ڈسپلین کا سبق دنیا نے سیکھا ہے اور ہم اس سبق کو بھول رہے ہیں کہ یاد رکھے ہوئے ہیں۔ مسجدوں میں ڈسپلین باقی نہیں رہا۔ کل ہمیں ایک ساتھی شکایت کر رہے ہیں کہ بھائی اوپر صفے میں انشاءاللہ صفوں کی ترتیب بتلاؤں گا، صفے بالکل بے ترتیب، کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، جس کی مرضی آیا، جہاں کسی گھروں میں جس کی کہیں کچھ چلتی نہیں وہ سب کچھ آ کر مسجد میں چلانا چاہتے ہیں، جس کی مرضی جو آیا وہ کسی نے چاہا یہ لائٹ چالو کر وہ لائٹ چالو کر دی، کسی نے سوچا وہ چالو کرے وہ چالو کر دے، کسی نے سوچا یہ پنکھا کرے وہ۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ کوئی ڈسپلن ہے کیا؟ میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ ہم اس کو دل سے لیں اور ہم ڈسپلین میں رہیں۔ بہرحال نہ اوپر کی صفوں کی کوئی ترتیب ہے، جس کی مرضی آئے ادھر کھڑا ہوا ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا ایک آدمی ادھر، بیچ میں سب بنائی، یہ کیا ترتیب ہے؟ کبھی اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہم معلوم کریں کہ بھائی کیا ترتیب ہے سبوں کی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے کوئی مسئلہ چھوڑا ہو، کیا ہم نہیں بتلا چکے؟ دسیوں مرتبہ صفوں کے مسائل بھی بتلا چکے ہیں، لیکن بس بات وہی ہے، بہت زیادہ غفلت ہے۔ دین کے اعتبار سے ہم اتنے غافل اور سست بنے ہوئے ہیں کہ ہماری غفلت کی بھی کوئی انتہائی نہیں۔ دنیا میں جتنے چست ہیں دین میں اتنے ہی سست ہیں۔ کیا پتہ اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یہی بات ہے اللہ پاک نے قرآن کے اندر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیوں رب کریم سے اور رب کریم کے احکام سے غفلت میں پڑے ہوئے ہوں۔ بہرحال مجھے زیادہ پھیلانا نہیں تھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عجیب و غریب دلچسپ ایک سوال آ گیا کہ شیاطین چونکہ رمضان میں قید کر دیے جاتے پھر گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ بات تو اصل یہی ہے، اور یہ مشاہدہ بھی ہے، ہم سب کا تجربہ بھی ہے۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ رمضان میں جو گناہ، غیر رمضان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے لوگوں سے اور ہم سے بھی، عموماً رمضان میں اتنے گناہ تو ہوتے نہیں ہوتے نا، تو بالکل یہ اسی کا اثر ہے۔ اب پھر ہوتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے بعض اوقات الیاذ باللہ العظیم ہم گناہوں کے چونکہ عادی بن چکے ہوتے ہیں، جیسے ہم چائے کے عادی ہیں اور تھوکنے کے بعد لوگ تھوکنے کے عادی ہیں تو بعض لوگ پھونکنے کے عادی ہیں۔ سمجھتے نہیں سمجھتے تھوکنا اور پھونکنا؟
تھوکنا پھونکنا سمجھتے نا؟ ہاں، بعض لوگ تھوکنے کے عادی ہیں تو بعض لوگ تھوکنے کے عادی ہیں. جیسے یہ عادتیں ہیں الیاذ باللہ العظیم، بعض اوقات ہمیں گناہوں کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. اسی لیے الحمدللہ بہت سارے گناہوں سے ہم عموماً بچتے ہی ہیں. وہی گناہ جو جن کی ہمیں نعوذ باللہ غفلت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے عادت بنی ہوئی ہے، ایسے چند گناہ ہیں جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں. مثلا بد نظری کے گناہ کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے. گالی بولنے کا یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ عادت بن گئی ہے. اب جن گناہ کے ہم عادی بن چکے ہیں، جن گناہوں کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے، تو پھر ہم وہ گناہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے نہیں کرتے. وہ تو سینٹرل جیل میں اللہ میاں کی، وہ تو اللہ کی سینٹرل جیل میں پہلے ہی سے موجود ہے. ہم وہ گناہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے نہیں کرتے. وہ گناہ تو کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، چونکہ عادت بن گئی ہے. اب یہ بات عادت ہماری کیسے چھوٹے؟ یہاں ضرورت پڑتی ہے کسی کامل شیخ کی، کسی مصلح امت کی، کسی اللہ کے بندے کی. ہم اپنے کسی شیخ سے رابطہ قائم کریں، ان سے تعلق قائم کریں اور ان کے ذریعے اپنی اصلاح کی کوشش کریں. انہیں بتلائے کہ حضرت یہ چند گناہ ہیں، مثلا بیجا غصہ، بد نظری اور گالی اور جھوٹ اور غیبت نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہے وہ گناہ. بتلائیے حضرت ان میں سے کون سا گناہ میں کیسے چھوڑوں اور اس کی کیا ترتیب ہے. اب ہمارے یہ بزرگان دین انشاءاللہ آپ کو ترتیب بتلائیں گے، اور بیت کا یہی مقصد ہوا کرتا ہے. بہرحال تو میرے بھائیو، اگر خدا نہ کرے واقعہ یہی ہے جو ہم نے بتلایا. خدا نہ خواستہ اگر ہمیں گناہوں کی عادت پڑ چکی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی. یہ عادت اچھی تو نہیں ہے. یہ عادت یقین مانو چائے کی عادت سے زیادہ خراب، اور یہ عادت تھوکنے اور پھونکنے کی عادت سے زیادہ خراب ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ان عادتوں سے اپنا پیچھا چھڑانے کی اللہ سے دعا بھی کرے، اور ساتھ میں علماء سے مشورہ کرنے کے بعد، ان سے رہبری لینے کے بعد اس سے بچنے کی تدبیریں بھی جو ہے اختیار کی جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. درود شریف. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا اللهم إنا لا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا